النیسا دیکھیں بیٹا، ایک تو پہلی بات یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز، اللہ نے آپ کو کیوں بنایا ہے. CSS MA انگلش لٹریچر کر لینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے جو اللہ نے آپ کو فرائض دیے ہیں آپ نے وہ پورے کیے ہیں دنیا سے جانے سے پہلے. ٹھیک ہے. اللہ نے آپ پہ CSS فرض نہیں کیا، نہ ہی اللہ نے اس کو کامیابی کہا ہے. اللہ نے کس کو کامیابی کہا ہے آپ وہ سوچیں آپ. ٹھیک ہے. اللہ نے کس کو قرآن میں کامیابی کہا ہے. سب سے بڑی ذات کون ہے، میری یا اللہ کی. ٹھیک ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں. اور لٹرلی میں آپ کے سامنے گھر بیٹھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میری سب سے امپورٹنٹ جو پرائرٹی ہے بیٹا وہ اللہ ہے. اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. ٹھیک ہے. اس کے احکامات پورے کروں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان میری زندگی میں داخل کیا، ان کے کچھ حقوق رکھے ہیں. ان حقوق میں سب سے پہلے جو ہے، اگر مرد ہے تو اس کے لیے اس کی پیرنٹس آ جاتے ہیں، اور اگر عورت ہے بیوی ہے تو اس کے لیے پہلے اس کا شوہر آتا ہے، اس کے بچے آتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے یہی حقوق پورے کرنے. اور یقین کریں مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی یہ بات، بہت دیر سے، لیکن سمجھ کا بھائی جب قرآن اٹھایا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو ٹاسک دیے نا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میری ہدایت، اللہ تعالیٰ میری رہنمائی بھی کرتا چلا گیا. کیونکہ میں چاہتی تھی میرا اللہ میری رہنمائی کرے. ٹھیک ہے. کوئی CSS کی کتاب، کوئی MA انگلش لٹریچر کی کتاب وہ میری رہنمائی نہ کرے. وہ تو دنیاوی نالج ہے بیٹا. دیکھیے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں ادھر کے کچھ نہ کچھ طور طریقے سیکھنے پڑتے ہیں. ہم اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہم اردو بولتے ہیں، اردو سیکھتے ہیں، اردو لکھتے ہیں. پھر ہماری ایک سرکاری زبان ہے، اس کو انگلش کہتے ہیں. ہم انگلش بولتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ دس از دا گیم آف دا ٹائم کہ آپ نے زندہ رہنا ہے، آپ نے روٹی بھی کھانی ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں ہے تو ہم مرچوں والا سالن کھائیں گے، اگر ہم چائنا میں ہیں تو ہم پھیکا سالن کھانا شروع کر دیں گے. وقت کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے. زندہ رہنے کے لیے کھانا کھایا. یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی، ہم وہ سوچتے نہیں ہیں. بہت تھوڑی سی چیزیں، یقین کریں بہت تھوڑی سی چیزیں، اور ہم اپنے فرائض سے بھاگتے ہیں. ان فرائض میں سب سے پہلے حقوق العباد آتے ہیں. ہم کہتے ہیں جاب کر لو، حقوق العباد کی خیر ہے، بچے دادی کے پاس چھوڑ دو. ٹھیک ہے. ڈے کیئر میں چھوڑ دو، لیکن پیسہ کما لو. تو ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کامیابی نہیں ہے. یقین کریں یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب جوان ہوگا نا، وہ آپ کو بڑے پیار سے آپ کی عزت کرے گا. ٹھیک ہے. وہ آپ کو ایک کامیاب انسان بن کے دکھائے گا. اور یقین کریں وہ مائیں جنہوں نے پہلے 7 سال اپنے بچوں کو دیے ہوتے ہیں نا، اصل میں وہی کامیاب مائیں بنتی ہیں. اور ایک عورت کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کامیاب ماں اور کامیاب بیوی بنتی ہے. ٹھیک ہے. ایک مرد کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب باپ بنتا ہے. وہ ایک کامیاب جنریشن پیدا کرتا ہے، اس جنریشن کو حلال کھلاتا ہے، اس کو براٹ اپ کرتا ہے. جاب از دا سیکنڈری تھنگ. جاب رسک ہے، اللہ نے آپ کا لکھا ہے، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ فرائض ہیں جن کی ہمارے سے پوچھ ہونی ہے. علم کہاں سے سیکھا، کہاں پہ لگایا. کیا ہم نے قرآن کا علم سیکھ لیا؟ ٹھیک ہے. قرآن نہیں سیکھیں گے نا، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. یہ دیکھیں، میں نے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کرنے سے پہلے قرآن پڑھا ضرور تھا، میں نے قرآن سیکھا نہیں تھا. جب میں نے قرآن سیکھا نا، اس سے پہلے میں بھی یہی سوچتی تھی زندگی ختم ہو گئی ہے، یہ کیا میں گھر میں بیٹھی رہتی ہوں، کیا ہر وقت بچے ہی پالتی رہتی ہوں، میاں کی سنتی رہتی ہوں، ساس کی سنتی رہتی ہوں. لیکن قرآن پڑھنے کے بعد مجھے وہی رشتے خوبصورت لگنے لگ گئے. ٹھیک ہے. وہی دینی احکامات خوبصورت لگنے کہ بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا قرآن دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے. میں نے قرآن کو پڑھا ضرور تھا، قرآن کو سیکھا نہیں تھا. سیکھنے کے لیے بیٹا کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. جیسے ہم دنیاوی نالج کو سیکھنے کے لیے سارا دن ہم یہی بات کہتے ہیں، میرے بچے کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے.
کیا قرآن کے معاملے میں میرا کانسیپٹ کلیئر ہے؟ آج میں نے گروپ میں ایک کوشچن لیو کیا، مجھے ذرا بتائیں لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے؟ سب نے اس کی ٹرانسلیشن شیئر کی ہوئی ہے، مجھے سب نے ان باکس کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے۔ میں نے آپ سے ٹرانسلیشن نہیں پوچھی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مجھے کانسیپچول میننگ بتائیں۔ ہر کوئی ٹرانسلیشن شیئر کر رہا ہے، کیا دنیاوی کتابیں بھی ہم صرف ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ تو بیٹا میں نے قرآن کو ٹرانسلیشن سے ضرور پڑھا تھا، لیکن اس کو کانسیپٹ سے نہیں پڑھا تھا اور اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی نہیں کیا تھا۔ جب میں نے اس کے کانسیپٹس کو سیکھا، کانسیپٹ سیکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کانسیپٹس سیکھے جاتے ہیں، ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے، ان کو اپلائی کیا جاتا ہے، کانسیپٹس پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ علم ناقص ہے جو آپ کو بنا نہ سکا، وہ علم ناقص ہے جو آپ کو اپنی پہچان نہ کرا سکا کہ تم کون ہو، تم کہاں پہ غلط ہو۔ وہ علم جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اب تم سب کچھ ہو، تو اس علم نے تو آپ کو پراؤڈ کر دیا، آپ کو ایروگینٹ بنا دیا۔ آج مسلمان آپس میں کیوں لڑتے ہیں، آج پاکستانی آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں جو میرا علم ہے نا وہی علم کل ہے، بس یہیں پہ خرابی ہے، یہ علم ہے ہی نہیں جو آپ کو علم کل بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس تو بڑا ناقص علم ہے۔ یہ کون سا علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو گورا ہے وہ خوبصورت ہے اور یہ جو کالا ہے وہ خوبصورت نہیں ہے؟ علم تو میں نے قرآن سے سیکھا نا، کہ اللہ کے سوا کے سامنے کوئی بھی گورے یا کالے ہونے سے کوئی بھی خوبصورت یا بدصورت نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے قریب تو وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، بس یہی کامیابی ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ فلاح پا جانے والے لوگ کون ہیں؟ کیا وہ CSS ہوں گے؟ کیا وہ ماسٹرز ان انگلش لٹریچر ہوں گے؟ کیا وہ PhD ہوں گے؟ یا وہ کوئی پروفیسر ہوگا کوئی یونیورسٹی کا؟ نو، آپ مر گئے، آپ کی ڈگری زیرو، آپ کی ہر چیز زیرو، آپ ختم، لیکن آگے کیا جا رہا ہے؟ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو نشانہ باندھ کے تیر چلاتا ہے۔ ہم تیر تو چلا رہے ہیں، نشانہ نہیں باندھ رہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دور کے نتائج کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کو فالو کرنا شروع کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہے گی، اور ایک یہ دنیا ہے جو بالکل چھوٹی سی ہے۔ ہم کس کے لیے کوشش کریں؟ کتنے بے وقوف ہیں ہم لوگ کس چھوٹی سی دنیا کے لیے۔ چلیں آج ہم جاب کر لیتے ہیں، میں اپنی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ میں ایک عورت جاب کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کی مثال لے لیتے ہیں۔ جب ہم جاب ڈگری پوری کرتے ہیں تقریباً ہماری عمر ہو جاتی ہے 26، 27، 28، اور ایک عورت جو ہے جب تک وہ بچے پالتی ہے یا کچھ کرتی ہے یا پرائیویٹ ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، یہ کوئی 30 کے قریب ہم پہنچ جاتے ہیں۔ باقی زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ کتنا کما لیں گے ہم؟ ایک عورت کا اگر آپ گراف دیکھیں تو وہ جاب کا جو گراف میں آپ کو بتا رہی ہوں، عورت کی ہڈیاں گھسنا شروع ہو جاتی ہیں 40-45 کے درمیان میں، اور موسٹلی میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ 40 یا 5 ایئرس تک نا جاب کو چھوڑ دیتی ہیں، انلیس کہ ان کی گورنمنٹ جاب نہ ہو، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے بس اب بس ہو گئی، اب بس۔ وہ 6-7 سال مشکل سے جاب کرتی ہیں پھر چھوڑ دیتی ہیں۔ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، کیونکہ آبویسلی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرانگ بنایا، ان کی ہڈیاں مضبوط ہیں عورت کے مقابلے میں، وہ مرد جو ہے وہ 70 سال تک بھی جاب کرتا ہے، تو اس کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ مطلب آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھ لینا، کیا عورت کے یہ صنف نازک، اس کی ہڈیاں کیا اس قابل ہیں کہ وہ 70 سال تک جاب کرے؟ اگر تو 70 سال تک جاب وہ کر سکتی ہے، پھر تو میں کہتی ہوں ضرور جاب کریں، اس کے لیے آپ فائٹ بھی کریں یا کچھ بھی ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ میں نے انٹرنیشنل گراف اٹھا کے دیکھا عورت کا، کتنی دیر وہ کام کر سکتی ہے، مشکل سے 45 ایئرس۔ تو ہم تو ہارڈلی یہی کوئی، ہمارے پاس پھر کریئر کے کتنے سال رہ گئے؟ یہی کوئی 15 سال، 12 سال یا اس سے بھی کم۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو براٹ اپ کر لیں؟ اب ہمارے پاس وہ 15 سے 12 سال ہوتے ہیں جس میں یا تو ہم نے اپنے بچوں کو بنانا ہوتا ہے یا ہم نے اپنے بچوں کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ ٹین ایج میں جا کے آپ کی بات نہیں مانے گا، لیکن فرسٹ 7 ایئرس میں وہ آپ کو جی ماما کر کے آپ کی ہر بات مان لے گا۔ آپ ایک عظیم ماں بنیں گی، آپ ایک عظیم جنریشن پروموٹ کریں گی۔ یہ جو آپ کو ٹی وی پہ فیمنزم نظر آتی ہے، یہ جو آپ کو ٹی وی کے اوپر ایک نظر آتا ہے کہ جی ہر جاب کرنے والی عورت کو انہوں نے کامیاب بنا کے دکھایا ہوا ہے، وائی؟
کامیاب عورت تو وہ ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ ایک عظیم انسان ہے. عبدالستار ایدھی کی ماں کو کیوں نہیں بلاتے؟ ٹھیک ہے، کسی ایسے شخص کی ماں کو کیوں نہیں بلاتے جس نے کوئی عظیم کام کیا؟ کیونکہ آبویسلی اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوگا. ہماری میڈیا نے جو عورت کا سٹینڈرڈ ہے وہ غلط پروموٹ کیا. صحابیات کو دیکھ لیں، وہ کیا تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزنس ویمن ضرور تھیں، لیکن ان کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا، پاکیزہ. ان کو یعنی کہ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں، یہ وہ ازواج مطہرات ہیں، یہ امہات المومنین ہیں جن کو نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ کسی نے ہاتھ لگایا. پاکیزہ خواتین. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، اپنے علم کی وجہ سے مشہور تھیں. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے بزنس کی وجہ سے تو نہیں لیکن بہترین بیوی کے طور پہ مشہور تھیں. ٹھیک ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہتی تھیں، کتنا خوبصورت تعلق تھا. ہم کیا یہ تعلق بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ہیں؟ ہم ان کو کیسے سی آف کرتے ہیں؟ ہم ان کو کیسے ویلکم کرتے ہیں؟ اگر میں اپنے ہسبینڈ کو عزت نہیں دیتی تو بھول جائیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو عزت دیں گے. اگر میں ان کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتی تو شاید آپ بھول جائیں آپ کے بچے بھی آپ کو محبت کی نظر سے کبھی دیکھیں گے. کیونکہ محبت، بچہ جو ہوتا ہے نا وہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے اندر ایموشنز نہیں ہوتے، وہ ایموشن لیس ہوتا ہے. ایموشنز آپ نے اس کو دینے ہیں، ماں نے دینے ہیں. ماں جب محبت سے دیکھے گی نا ہر کسی کو، اس کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کو کے اندر محبت والے ایموشنز آنے ہیں. ماں جب ہر وقت فرسٹریٹ رہے گی اور وہ ہر وقت ایک ڈس اپوائنٹڈ کنڈیشن میں رہے گی کہ ہائے میرا CSS نہیں ہوا، ہائے میرا ماسٹرز نہیں ہوا، تو بچہ آپ سوچیں آپ اس کے اندر کیسے ایموشنز پیدا کر رہے ہیں. ماں کے پیروں تلے اللہ نے جنت رکھی، اس کو ایک سٹینڈرڈ دیا، ایک رینک دیا. کیا ہم اپنا وہ فرض نبھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے. دس از دا سوسائٹی. ہم جہاں پہ رہتے ہیں نا اصل میں ہماری سوسائٹی وہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے نکل کے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم کوئی اور سوسائٹی بنا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہماری سوسائٹی ایک عورت کی سوسائٹی. آپ شاید مجھے سمجھیں کہ میں شاید کوئی بہت بیکورڈ قسم کی خاتون ہوں، لیکن یقین جانیں میں نے اپنی زندگی سے ایک ہی چیز سیکھی کہ رشتے بڑے خوبصورت ہیں، ان کو نبھانا سیکھیں. بہت خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے، یہ رشتے آپ کی لائف لائن ہے. آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے. آپ کے بلڈ ریلیشنز آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری لائف لائنز ہیں، ان کو سنبھال کے رکھیے. اللہ کو جانیں، اپنی زندگی میں آنے کے مقصد کو جانیں، اپنے جو خون کے رشتے ہیں ان کو جانیں، ان کو کیسے نبھانا ہے اس کو جانیں. یہی کامیاب زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.